میاں صاحب آتے ہیں لاہور کی ہاؤسنگ سوسائٹیز، ایک تو آپ کے پاس کیا ہے، پانی ریسیڈ کر رہا ہے، دوبارہ سے بارشوں کا خطرہ ہے، اور یہ لاہور کے حوالے سے فروخ آباد میں کوئی بند بھی بنائے جا رہے ہیں، کچھ علاقوں میں بند توڑے بھی گئے ہیں، شاہدرہ کا علاقہ جو ہے اس میں جو ہے کچھ گھر خالی کرائے گئے، قصور میں مجھے ابھی بتا رہے تھے ہمارے بیورو چیف کہ وہاں پہ کچھ علاقے خالی کرائے گئے ہیں، لوگوں کو سکولوں میں پلیس کیا گیا اور کچھ مگر وہ وہاں سے اب کہیں اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں چلے گئے ہیں۔ اوورآل کیا سچویشن ہے پرٹیکولرلی لاہور اور پنڈی میں کیا ہے میاں صاحب، ذرا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس ضمن میں میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، میں پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 6 بجے کا ڈیٹا ہے، تازہ ترین ڈیٹا ہے، اس کے مطابق میں تینوں دریاؤں کا جو صورتحال سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو خطرہ ہے وہ لاہور کو ہے، اور راوی دریا کی صورتحال یہ ہے کہ کوٹ نینا کے مقام پر 77,000 کیوسک ہے اور جسر کے مقام پر 99,000 کیوسک ہے، لیکن سائفن کے مقام پر جو ہے 2,20,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، اور شاہدرہ کے مقام پر ابھی جو ہے 2,17,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، اور بلوکی میں 1,16,000 کیوسک پانی کا بہاؤ ہے، لیکن پانی جو ہے وہ وہاں سے سائفن سے مزید پانی جو ہے اور اس کا ریلا آ رہا ہے، وہ 2,20,000 کیوسک کا ریلا بتایا جا رہا ہے، لیکن جو کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پر بارشیں ہو رہی ہیں اور جس سے مزید پانی آنے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہائی فلڈ اس وقت راوی میں ہے، اور یہاں جو بتایا یہ جا رہا ہے اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو دریا راوی کے کنارے پر اور اس سے ملحقہ جو سوسائٹیاں ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں، وہ خطرے میں ہیں، اور اس میں ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کر ملتان روڈ کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ خطرے میں ہیں، اور بعض ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جہاں پر پانی جو ہے وہ تقریباً داخل ہونے کو ہے یا داخل ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بالکل نزدیک پانی پہنچ چکا تھا، ریلا جو ہے وہ مزید بڑھ چکا ہے۔ شاہدرہ میں ایسی آبادیاں ہیں جہاں پر پانی داخل ہو چکا ہے، امامیہ کالونی جو ہے اس میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ یہ تمام تر معلومات جو ہیں یہ آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ معلومات اور بھی آ رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ سیلاب جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ اور اسی طرح اگر صورتحال دیکھی جائے اس کی چناب کی، تو چناب میں جو ہے وہ رائزنگ ٹرینڈ تھا، لیکن اب جو ہے وہ پانی مرالہ کے مقام پر اترا ہے، لیکن آگے پانی کا جو ہے وہ ریلا بہت تیز ہے اور بہت زیادہ ہے۔ ابھی چنیوٹ جو ہے وہ اس کو ہٹ کر رہا ہے ریلا، اور قادر آباد کے مقام سے نکل چکا ہے، تریمو کو ہٹ کرے گا کل تک، اور ستلج جو ہے اس میں بھی بڑا تیز جو ہے وہ بہاؤ ہے۔ لیکن لاہور کی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے، کیونکہ لاہور کے ارد گرد جتنی بھی آبادیاں بنی، تجاوزات ہوئیں، آپ نے دیکھا قائد صاحب کہ آپ وہاں پر دریا راوی کی صورتحال کو دیکھیں تو بالکل وہ ایک نالے سے کا جو منظر جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور وہاں پر جو ہے مجھے خبر بتائی جا رہی ہے، اتنی تعداد میں ہو چکی ہیں کہ وہاں پر جو ہے ارد گرد سوسائٹیاں ہیں اور وہ خطرے میں ہیں، وہاں بند بھی بنائے جا رہے ہیں، پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، دیگر جو انتظامیہ ہیں ان کی مشینری انڈیا میں بند ٹوٹے ہیں، بتا رہے ہیں کہ انڈیا میں اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے، لیکن جو آبادیاں ہیں، جو سوسائٹیاں ہیں، جو تجاوزات ہیں وہ بالکل خطرے میں ہیں، اور اس میں پانی داخل ہو سکتا ہے۔ انڈیا میں بھی سنا ہے کئی بند وہاں ٹوٹ گئے ہیں، اور وہ پانی بھی اگر آتا ہے تو ادھر بھی مزید۔ اور یہ جو آپ نے خاص طور پر مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹھوکر کے قریب جو کون سے علاقے، کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو خدا نخواستہ گاڈ فوربڈ یعنی زد میں آ سکتی ہیں ایز پر یور رپورٹ؟ دیکھیں قائد صاحب، دیکھیں جو انڈیا ہے، انڈیا نے جو سیلابی ریلے وہاں سے آئے ہیں انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ بطور ہتھیار اس کو استعمال کیا ہے پانی کو۔ اس میں جو خواجہ آصف صاحب کے بیانات آئے وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں، جو کچھ دستاویزات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ باقاعدہ طور پر اب بھی جارحیت ہوئی ہے، اور وہ آپ انڈیا کے علاقے میں دیکھیں وہاں پر جو سکھ برادری ہے وہ باقاعدہ سراپا احتجاج ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر جو ہے ابھی جارحیت ہوئی ہے۔ کرتارپورہ جو سکھوں کا ہے وہ ڈبو دیا گیا، وہ باقاعدہ طور پر ڈبویا گیا۔ اب لاہور کی جو صورتحال ہے باقاعدہ طور پر لاہور پر اب بھی حملہ کیا گیا ہے، کیونکہ لاہور کے پاس جو راوی دریا پر ان کا تھین ڈیم ہے اس میں اس وقت جگہ خالی تھی جب اس کو کنٹرولڈ واٹر جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا تھا۔ یہ 25 جولائی سے کہانی شروع ہوتی ہے اور 22 اگست کو یہ کہانی اینڈ ہوتی ہے۔ اس دوران جو ہے پانی کو کنٹرولڈ پانی واٹر چھوڑ کر وہاں پر پانی کو سٹے کیا جا سکتا تھا، لیکن اب لاہور خطرے میں ہے اس لیے کہ وہاں سے اب بھی جارحیت کی گئی ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے
کہ یہ جو رات اب شروع ہو چکی ہے یہ لاہور کے لیے بڑی اہم اور بڑی جو ہے وہ تشویشناک صورتحال ہو سکتی ہے. اللہ کرے یہ ریلا جو ہے وہ آرام سے گزر جائے، ورنہ لاہوریوں کو یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ وہ جن کی 2 منزلیں ہیں وہ اوپر والی منزل پر شفٹ ہو جائیں، کیونکہ نیچے والی منزل پر پانی بر سکتا ہے، اور جن کے جو ہے گھر جو ہے وہ سنگل سٹوری ہے وہ اپنے گھروں سے نقل مکانی کریں. اس طرح کی جو ہے وہ تجاویز دی جا رہی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے قائد صاحب کہ جو بھارت کی جانب سے جارحیت کی گئی اس پر جو ہے وہ دریائے ستلج ہو، دریائے چناب ہو، اس میں بھارت کو پتا تھا، 17 اگست کو بھارت کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہاں کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے. میاں صاحب میں مانتا ہوں بھارت کب ہم سے باقاعدہ انہوں نے دورے کیے وہاں پر، اور وہاں سے بڑی مقدار میں پانی جو ہے وہاں سے نکل رہا تھا. میاں صاحب ذرا سنیے گا، جو ریڈار ہیں ان میں ذرا بھارت کی طرف آتے ہیں. میری بات سنیے گا، میں یہ عرض کر رہا ہوں بھارت نے کب ہم سے محبت کی ہے؟ اس نے ہمارے ساتھ جنگیں کی ہیں، چند دن پہلے اس نے ہم پہ جنگ کی ہے. لیکن میاں صاحب میں جو بات کرتا ہوں نا اس کی فتنۃ الدواخل کی، وہ یہی ہے. یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں، یہ 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹیاں. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والے کو تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ منسٹر بھی ہیں اور بڑا واہ و بقا کر رہے تھے. ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سب سے پہلے پانی گھسا ادھر اس کی طرف. تو بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس کو جس طریقے سے مینج کیا، اندر سے حملہ جو زیادہ بڑا ہوا ہے. بھائی اگر ہمیں پتہ ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم ڈیم بناتے. یہاں کہتے تھے ہم ڈیم بنائیں گے. تو آپ نے کل سٹوری دی، کیا 1967 میں یا 73 میں کب یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور ورلڈ بینک کی تمام ہدایات کی روشنی میں، کہ یہاں ڈیم بنائیں. پانی کو جو ہے وہ یہ پانی ایسٹ ہے اور اس پانی کو عذاب بنا دیا. تو میاں صاحب حملہ اندر سے بڑا ہوا ہے، باہر سے. ابھی آج ایک رکھیں، اس کے بعد یہ سیلاب جب گزرتا ہے اگلے سال تو خیر پھر آئے گا. یہ جتنے لاکھ بچے ہیں، پتر ہیں ہم، وہ اس کا تو ہمیں پتہ ہی ہے. مگر ایک انکوائری کیا ہوگی؟ اسی طرح ہوگی جیسے چینی کی ہوئی ہے، اسی طرح ہوگی جیسے IPPs کی ہوئی ہے، کہ یہ کس نے الاؤ کیا، یہ کس نے اجازت دی، کس نے الاؤ کیا ان جگہوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بنانے کے لیے، اس میں سے مال کس نے کھایا. جو بھی آتا ہے یہاں پہ پنجاب میں حکمران، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جناب یہ جو گرین ایریا ہے اس کو گرے میں کرو اور دائمہ. ظاہر ہے مکانیت نہیں ہے یہاں. سر ریاست نے ہاتھ کھینچ لیا. پہلے دوسرے تیسرے 5 سالہ منصوبے کے بعد انہوں نے ری ریگولیٹ کر کے جو تمام ہاؤسنگ جیسا امپورٹنٹ فریضہ تھا وہ قبضہ گروپوں کو دے دیا. تو بھائی انجی ہونا سی. بھارت نے اسی کی کہیے کہ اس کی آبی جاریت کو میں خواجہ صاحب سے 99% باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، مگر یہ وہ بات ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ اندر سے حملہ ہوا ہے اور یہ ہمیں اس کے بعد ایک کمیشن بنانا چاہیے. آج خواجہ صاحب فرما رہے ہیں، آج CM صاحبہ نے فرمایا، آج عطا اللہ تارڑ صاحب نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ جو تجاوزات ہیں اس پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، تحقیقات کرائی جائیں گی. لیکن میرا ایک سوال ہے قائد صاحب کہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس وقت بھی جو حکومت تھی مسلم لیگ نون کی تھی پنجاب میں، پنجاب سے ہی 3 دریا بہتے ہیں، اور جب آپ لاہور میں راوی داخل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کتنا تجاوزات وہاں پر، کتنا قبضہ ہو چکا ہے، کتنی جو کئی لاکھ، بلکہ ایک فگر یہ ہے کہ 9 لاکھ کنال اراضی جو ہے وہ دریا کی ہتھیا کر جو ہے وہ اس میں سوسائٹیوں میں جو ہے وہ جھونکی گئی. جو روڈا پروجیکٹ ہے وہاں پر ہزاروں ارب روپے جو ہے وہ جھونک دیے گئے اور کمائے گئے. یہ سارے پیسے جو کمائے گئے ہیں وہاں پر جب سارے، ان کی تحقیقات کون کرے گا؟ 2010 میں بتاتا ہوں کون کرے گا. میاں صاحب میں حکومت تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں کون کرے گا. پنجاب میں حکومت تھی، اور 2022 میں سیلاب آیا تو پھر بھی ان کی حکومت. میں آپ کو خبر دیتا ہوں، یہ بات تو جو ہے وہ غلط ہے. یار میاں صاحب میری سن لیں بات، میری بات سنیں. میں بتاتا ہوں کون کرے گا، میں بتاتا ہوں. اور یہ ان عالی گاکس کو وہ پالتے ہیں. ان کے گھروں کی گراسری جو ہے وہ قبضہ گروپوں سے جاتی ہے. ان کو مکان اور محل بنا کے جو ہیں وہ سارے جو قبضہ گروپ ہیں وہ ان کو پالتے ہیں. کس نے کرنا ہے بھائی؟ کون بتائے گا؟ میں ملفوف انداز میں بات کر رہا ہوں. میاں صاحب یہ جو ہے، میں نے 2 باتیں کی تھیں کل بھی اور آج بھی کرتا ہوں. ایک، انہوں نے ہمارے شہروں کو ایک اربن نائٹ میئرز بنا کے رکھ دیا. سیکنڈلی، اس قبضہ گروپ کی جو ساری یہ واردات تھی اس نے ہماری سیاست کو گندا کیا. اس نے ہمارے ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے سیاست جس میں کالا دھن گھسا، اور اس کے بعد جو ہے کون ان کو پکڑے گا؟ یہ تو سب. اب اسلام آباد میں مجھے بتائیں نیا ملک ریاض کون بن رہا ہے؟ Who is the new ملک ریاض in the making؟ یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں اور ان پہ چھوڑ دیتا ہوں جو یہاں آ کے پیٹ رہے ہوتے ہیں. ہائے دیکھیں یہ بڑا مشکل وقت ہے، آپ جو ہے ٹکر نہ بنائیں، آپ ٹکروں کے لیے یہ نہ کریں. او بھائی آپ یہ 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہ بنائیں.
آپ جو ہے ٹاؤن پلاننگ کو ایک مقدس فریضہ سمجھ کے آبادیوں کی خدمت کی سمجھ کے جو پبلک سیکٹر ہے اس کے اندر آئے, یہاں پہ انجینئرز ہوں, یہاں پڑھے لکھے بندے ہوں, ایک ان پڑھ جڑے نے سارے مالک جڑے نے کوئی میٹرک کے گئے, ایک بڑا جس کی تفتیش ہو رہی ہے وہ کہتا میں تو میٹرک بھی نہیں کیتا, جنہیں میٹرک بھی نہیں کیتا وہ ٹاؤن پلاننگ کرے گا, تو آج ہوگی جی ٹاؤن پلاننگ. سو دس از دی تھنگ. کب سوچیں گے, کب سمجھیں گے میاں صاحب؟ اب میں اور کیا کتنا پیٹوں اس پہ, مجھے ڈر لگ رہا ہے, ادھر بھی ہمارے خاندان ہے, ادھر بھی ہمارے خاندان ہے. قاضی صاحب اگر وہاں پہ قاضی صاحب آج اگر سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ان کو قبضہ مافیا ملے گا. آج شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی کابینہ پر غور کریں تو وہاں پر بھی ان کو قبضہ مافیا ملے گا. جو قبضہ وہاں پر کیا گیا ہے لاہور میں اس پر دریائے راوی پر, وہ باقاعدہ طور پر حکومت کے علم میں ہے, سب کچھ حکومت کے علم میں ہے کہ 9 لاکھ جو کنال اراضی ہے اس پر قبضہ کس کا ہے, وہ کس کس کی تجاوزات ہیں. وہاں پر جو ہے وہ دریا کو بالکل نالا بنا دیا گیا, کس نے بنایا؟ وہاں پر دریا کے رخ موڑے گئے, کس نے موڑے گئے؟ وہاں پر جو ہے وہ دریا کے پیٹ میں جو ہے وہ سوسائٹیاں کس نے بنائیں؟